نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اب کہتا ہے اب اس کو کہا جائے گا، اب کہا جائے گا، کون کہے گا؟ اب یہ ایک بات آگے آ رہی ہے، کہنے والے کا نام نہیں ہے یہاں پہ، یہ بس بتا دیا کہ کوئی کہے گا خذوہ، اور یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، پھر توق پہناؤ اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جھونکو اس کو جہنم میں۔ خذوہ یعنی پکڑو، جو ہی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ پکڑو اس کو، اسی وقت آتا ہے کہ 70,000 فرشتے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 4 لاکھ فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے، اور ہر فرشتہ اس قدر بڑا اور طاقتور ہوگا۔ دیکھیے ایک ایک فرشتے کو بھی انسان تو سوچ سکتا کہ وہ کتنا بڑا، جب وہ ایک ایک فرشتہ سامنے بڑھے گا، اس کی طرف آئے گا، ایک فرشتہ ہی ایسا ہوگا کہ اگر وہ اس کو پکڑ لے تو اس انسان کا کچھ بھی باقی نہ بچے، کچھ بھی باقی نہ بچے، توڑ پھوڑ کے رکھ دے۔ ایک ایک فرشتہ ایسا ہوگا، تو کہاں یہ کہ اتنے فرشتے دوڑیں گے اس کی طرف پکڑنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فغلوہ، پھر توق پہناؤ اس کو، یعنی توق کس کو پہنائے جاتے ہیں؟ مجرموں کو، جب ان کی ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے، پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا اور توق پہنائے جائیں گے گردن، جس کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔ اور یہ توق کیسے ہوں گے؟ دنیا کے توقوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ دنیا کے توق تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لوہے کے ہوتے ہیں، یہ توق اتنے وزنی ہوں گے، اتنے وزنی ہوں گے کہ دنیا بھر کے لوہے کے برابر ہوں گے، اور ان کا ایک ایک حلقہ، ایک ایک جو چین کا جو کڑا ہوگا، جو ایک ایک اس کی وہ ہوگی، وہ وزنی ہوگی۔ پھر اس کو جہنم میں جھونکو، اور صلوہ کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ہمیشہ یصلونا، اور یہ لفظ ہمیشہ آگ میں جھونکنے کے لیے آتا ہے، یعنی آگ میں جھونکو اس کو، آگ میں ڈالو اس کو، اس کے لیے آتا ہے۔ آگ میں داخل کرنے کا لفظ نہیں آتا، وہ جھونکنے کا لفظ آتا ہے کہ جو جلا مارے انسان کو، وہ لفظ آتا ہے۔ تو فرمایا جائے گا کہ اس کو اس کے اندر جھونک دو، اور یعنی اس میں ڈال دو، ثم، پھر، اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، اور یہ ابھی حکم ختم نہیں ہوا، اور یہ سن رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا ثم الجحیم صلو، جھونک دو۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں، صلو جو ہے صاد لام یا سے، جب کسی چیز کو پکانا ہوتا ہے نا، اس کو آگ پہ رکھا جاتا ہے روسٹ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے تسلیہ کا۔ اوپن فلیم پہ جب کسی چیز کو روسٹ کیا جاتا ہے، کہ جہنم کے اوپر، اور جہیم جو ہے نا، جہنم کا سب سے بڑا طبقہ ہے۔ اب اس میں اس کو روسٹ کرو، پھر فی سلسلۃ، ایک زنجیر میں، ایسی زنجیر ذرعها 70 ذراعا، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے، فسلکوہ، اس کے اندر اس کو پھرو دو، یعنی پھر اس کے بعد کیا کرو، پھر اس کے بعد کیا، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے بعد پہلے اس کو پکڑو، اس کو توق پہناؤ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈالو کہ یہ جلے اس میں، پھر اس کو چین کے اندر باندھو۔ کیسے باندھو؟ کہ ایک تو چین کی پیمائش بتائی گئی 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی، مطلب بعض کہتے ہیں کہ عربوں میں 70 جو تھا نا، وہ صرف ایک بتانے کے لیے تھا کہ بہت بڑی چیز کو جب کہتے تھے، پھر کہتے تھے 70، جیسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے، 70 گنا زیادہ، تو 70 کا لفظ زیادہ کے لیے آتا ہے، لیکن زیادتی بھی مراد ہے،
لیکن ویسے بھی اگر سوچا جائے تو 70 گز لمبی، کتنی لمبی ہوگی ذرا؟ وہ لوگ عرب اس کو پیمانے کو استعمال کرتے تھے تاکہ پیمائش کریں. اور ذرا کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ٹکڑا پتھر کا اس کے برابر، اور سر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یعنی سر کے برابر کوئی ٹکڑا پتھر کا آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے، اور آسمان سے زمین میں 500 سال کا فاصلہ ہے، تو وہ پتھر رات ہونے سے پہلے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا. مگر اگر یہ پتھر اس زنجیر کے، اس سلسلہ کے ایک حصے پر جو سرا ہے اس کا، اس سے چھوڑا جائے تو وہ 40 سال تک گرتا رہے گا، رات بھی اور دن بھی چلتا رہے گا، اس سے پہلے کہ وہ زنجیر کے آخر تک پہنچے. یعنی وہ زنجیر کتنی لمبی ہوگی کہ 40 سال تک آسمان سے زمین تک پتھر آنے میں صبح سے پھینکو تو شام تک، رات تک پہنچ جائے گا. لیکن وہ زنجیر کیسی ہے جس سے پتھر پھینکا جائے تو 40 سال تک وہ پتھر ہی گرتا رہے. اس زنجیر سے اس کو باندھو. اللہ اکبر. اور فسلوکو، اور ایسے بھی نہیں کہ صرف باندھو، بلکہ سلکا کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوطی سے باندھنا، اور دوسرا معنی ہے اس کا پرو دینا. جیسے کہ تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں دھاگے میں، آپ دیکھیں تسبیح کے دانے کیسے پروئے جاتے ہیں، اس طرح انسان کو پرویا جائے گا اس زنجیر میں. عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ یہ زنجیریں اس کے جسم میں پرو دی جائیں گی، پیٹھ کے راستے سے ڈالی جائیں گی، اور منہ کے جو ناک کے نتھنے ہیں ان سے نکالی جائیں گی، اور اس طرح آگ میں بھونا جائے گا. جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں چکن روسٹ کرنا ہو، سالم چکن، تو اس کو کیسے اس کے اندر سے سلاخ گزارتے ہیں، آپ روٹی سری چکن دیکھتے ہیں، اس طرح انسانوں کو بھونا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یعنی اس قدر یعنی ایسی تصویر کشی یہاں پہ آئی ہے کہ انسان سوچ کے بھی روح کانپ اٹھتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں یہ بات بتا دی کہ یہ سن لو، سمجھ لو، ایسے مت آ جانا، آگ کا سودا مت کر کے آنا. کوئی کسی راہ چلتے کو بتا دے اگر کہ دیکھو اس راستے میں مت جانا، آگے ڈاکو ہے، آگے آگ ہے، آگے گڑھا ہے، تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، یہ نہیں کہے گا مجھے ڈراتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو حقیقت ہے وہاں کی، حالانکہ ہم امیجن نہیں کر سکتے پھر بھی، لیکن جتنی حد تک ہمیں سمجھایا جا سکتا تھا سمجھا دیا، بتا دیا، کہ کوئی یہ نہ آ کے کہے کہ اللہ مجھے پتا نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا. آگ کا سودا کر کے مت آنا. یہ کیسا انسان تھا یہ؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. کیوں یہ یہاں پہنچا؟ بے شک وہ یہ ہوا کرتا تھا کیسا کہ ایمان نہیں رکھتا تھا عظیم رب پر، عظیم رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یعنی کانا جب آ جائے نا، کانا جب مضارع پہ آ جائے تو استمرار ہوتا ہے اس میں، یعنی کنٹینیوسلی یہ ایسے ہی کرتا رہا، یہ ساری زندگی اس نے ایسے گزاری. اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اس کا اس نے انکار کیا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس پہ ایمان نہیں رکھا. دیکھیں انسان اس بات کو سمجھے کہ اس دنیا میں اللہ پر ایمان لائے بغیر اور اس کی عظمت کو پہچانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انسان اس دنیا میں یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے. عظیم مطلب قوت والا بھی ہے، بڑائی والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے. مجھے اس کے آگے جھکنا ہے، مجھے اس کے آگے جھکنا ہے، مجھے ماننا ہے، مجھے اپنی مرضی چھوڑنی ہے اور اس کی مرضی کو اپنانا ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتا، اپنی بات پر ہی اڑا رہتا ہے، اللہ کی بات کو کچھ نہیں سمجھتا، اس کی عظمت کا کوئی احساس نہیں اس کو کہ وہ اللہ اتنا عظیم، میں کیسے اس کے آگے سر اٹھاؤں، اگر یہ بات نہیں سمجھتا، اپنا ہی کرتا رہتا ہے، اللہ کو ماننا ہی نہیں، اس کی عظمت کا کوئی احساس نہیں. کوئی لوگ
اس قدر اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر باتیں بولتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، ان کو پتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ نے ایسے کیوں کہا، اللہ نے یہ کیوں کر دیا، یہ تو بڑا ظلم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا، تم کیسے کہتے ہو یہ اللہ نے ظلم کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تم کس کو کوسچن کر رہے ہو؟ تم سوچ سکتے ہو؟ اس کی پاور کا اندازہ ہے، اس کی عظمت کا اندازہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں صرف یہ نہیں کہا گیا لا یؤمنو باللہ، لا یؤمنو باللہ العظیم، اللہ کی عظمت کا کوئی پاس ہے تمہیں؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ موٹیویٹ نہیں کرتا تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا۔ کیوں نہیں دیتا تھا؟ اس لیے کہ خود نہیں کھلاتا تھا۔ جب خود نہیں کھلاتا تو پھر نہیں دوسروں کو کیا ترغیب دے گا، کیا انکریج کرے گا؟ اگر دوسروں کو کہے گا وہ کہیں گے تم خود کھلا دو نا۔ تو انسان جو کنجوس ہے، جس کو کسی کا احساس نہیں ہے، جس کے اندر رحم نہیں ہے، جس کے اندر خدا ترسی نہیں ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ میں خود نہیں کھلاتا، کسی کو بھی نہ کہوں، میرے پیچھے نہ پڑ جائے۔ تو پہلا جرم اس کا اللہ کے حق میں، اس کے حق میں کمی کرنا، اور دوسرا جرم بندوں کے حق میں کمی کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے بندوں کا حق دینا کتنا ضروری ہے، اور وہ انسان جو اللہ کا حق نہیں پہچانتا وہ بندوں کا بھی کیا پہچانے گا۔ انسان اپنے مال کے اندر سے یہ سوچے کہ یہ ان کا حق کیا ہے، یہ میں، جیسے آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں ہیں کبھی بھی کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہی ہوں، آپ ان کو کھلاتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح مسکین کو کھانا کھلانا انسان کی ذمہ داری ہے، اس کے پیسوں میں ان مسکینوں کا حق ہے۔ تم خود اتنا کھاتے ہو کہ تمہارا پیٹ بھر جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، اتنا پیٹ بھر لیتے ہو کہ چلتے رہتے ہو پھر ساری رات، اور کوئی مسکین ایسا ہے اس کو کئی دن روٹی کھانے کو نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، مسکین کا احساس کرنا، یہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آج تو مسکین کا احساس کرنا آسان ہے کیونکہ آپ کے سامنے ایسے لوگ بتائے جاتے ہیں، اگر ان کی خبریں ہم تک نہ پہنچے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں دکھائی جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح فاقوں میں لوگ، اور وہ کہتے ہیں جسٹ $1 a day، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں، تو ہم نے سب کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ جسٹ 1 کلک کرنا ہوتا ہے، کہیں جا کے دینے کی بھی نہیں ضرورت ہوتی، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے آپ دے سکتے، اپنے فون کے ذریعے دے سکتے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے، نہ خود کھلاتے، نہ کسی کو ترغیب دیتے کہ تم آگے بڑھ کے کھلاؤ۔ نہ کھلانا اتنا بڑا گناہ ہے، نہ کھلانے کی ترغیب دینا اتنا بڑا گناہ ہے، تو خود نہ کھلانا بھی کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ابھی صرف ترغیب نہیں دی ہے تو تب بھی یہ کہا گیا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، جو بڑے اس کی حمایت میں بولا کرتے تھے دنیا کے اندر، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اس کے لیے کیا ہے طعام؟ غسلین، غسلین ہے جو جہنمیوں کے، استغفر اللہ ربی، جہنمیوں کے زخموں میں سے جو پیپ نکلے گی وہ پیالے لا کے اس کو دیے جائیں گے۔ کوئی انسان اپنے رائٹ مائنڈ میں کبھی نہیں یہ کھا سکتا، کبھی نہیں یہ کھا سکتا، لیکن وہ اس کو بھی کھائیں گے۔ اندازہ کریں ان کی بھوک اور پیاس کا کہ کیا حال ہوگا، اور یہی ان کا کھانا ہوگا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی اور نہیں کھائے گا مگر خطا کار جنہوں نے یہ کام کیے، وہ یہ کھائیں گے۔ اور غسلین کے بارے میں آتا ہے یہ اس قدر یعنی بدبودار ہوگا، اتنی گندی چیز ہوگی، ٹھنڈی چیز ہوگی جو ان کو دی جائے گی، مگر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے کیا اور کھائیں گے۔ اگر ایک انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ یہ کھانے کو تیار ہو جائے تو اس کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی مزری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہماری نسلوں تک کو، ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو اس میں نہ ڈالنا۔ یا اللہ کل مومن مسلم سب کو بچا کے رکھنا اس کو کھانے سے۔ یہ جہنم کے کھانے اور یہ جہنم کی رہائش ہے۔ کون ہوگا جو اس کا سودا کرے؟ پوری زندگی بھی اگر انسان کو لگانی پڑے اللہ کے راستے میں اس سے بچنے کے لیے تو کیا ورتھ نہیں ہے، کیا ورتھ نہیں ہے۔ وہاں جا کے تو انسان کہے گا سب کچھ لگانے کو تیار ہوں، سب مال دینے کو تیار ہوں، نہیں لیا جائے گا۔ آج تو بہت زیادہ کچھ نہیں مانگا جاتا،
پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہمیں. اب یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی اور اس کے بعد اپنے نبی کے اوپر حق ہونے کے اوپر بات کی ہے. فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. لا یہاں پہ کیوں آیا؟ لا یہاں پہ اس لیے آیا کہ جیسے کوئی مثلاً آپ کے اوپر الزام لگا دے کہ آپ جھوٹے ہیں، تو آپ فوراً یہ نہیں کہیں گے میں سچی ہوں، آپ کہیں گے نہیں، پھر کہیں گے میں سچی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی جو باتیں تھی ان کو پہلے نگیٹ کیا، کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کسی سے سن کے آ جاتا ہے، اس سے بنوا لیا، اس نے خود ہی گھڑ لیا، اس نے فلاں کر لیا، اس نے فلا اقسم بما تبصرون، نہیں، یعنی جو تم باتیں کہہ رہے ہو سب غلط ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے کس کس چیز کو؟ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ان میں فرشتے بھی ہیں، ان میں دوسری دنیایں بھی ہیں، کئی اور کائناتیں ہیں، ایون زمین کے اوپر کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے انسانوں نے آج تک نہیں دیکھی، جو ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن کے راز وہ پا ہی نہیں سکا. اور اگر صرف کسی چیز کو دیکھتے بھی ہیں تو اس کی ظاہری اس کی چیز دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کو نہیں جان پاتے. وہ دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہوا. دیکھیں جو جتنی دیکھی بھی وہ بھی لمیٹڈ ہے، اور بے شمار چیزیں جو نہیں دیکھی، اور ان میں اللہ تعالیٰ بھی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا. اور پھر اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور کائنات کی اور کئی چیزیں ہیں جن کو انسان نے آج تک نہیں دیکھا ہوا، اور کئی کرے ہیں جن کو نہیں دیکھا ہوا. تو اس سے پتا چلا کہ کچھ دیکھا اور جو نہیں دیکھا، اس میں پھر کیا کیا آ گیا. اس میں پھر ہر چیز آ گئی، کیونکہ یا تو ہم نے دیکھی بھی یا نہیں دیکھی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی، یعنی ہر چیز کی قسم کھا لی. ہر چیز ہو گئی نا اس کے اندر، چاہے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں. دیکھیں کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ رہے، یا تو وہ پہلی کیٹیگری میں آ رہا ہے یا دوسری میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قسم، اتنی بڑی قسم، کس چیز کے اوپر، کس بات کے اوپر قسم کھائی ہے؟ ان دو چیزوں کی قسم لے کے کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنا ری انفورس کرنا چاہتے ہیں؟ انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قول ہے رسول کریم کا. اور رسول سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی، کہ یہ دونوں کی طرف، جس کا بھی طرف اشارہ ہو، لیکن یہ کریم ہے، آنریبل ہیں، معزز ہیں، یہ بڑے عزت والے ہیں. اور جو عزت والا ہو وہ پیغام بھی جو لے کر آتا ہے وہ بھی عزت والا ہوتا ہے. یہ آپ کی اس زبان سے نکلنے والا کلام یہ بڑا ایک معزز رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول ہے. اور جبرائیل علیہ السلام رسول ملک ہی ہے، یعنی فرشتوں میں سے رسول ہے، وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے. تو دونوں ہی رسول کریم ہیں. وما ہوا بقول شاعر، اگر تم یہ سمجھتے وہ الزام لگاتے تھے یہ شاعر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی بڑی قسمیں کھا کے فرما دیا یہ شاعر کا قول نہیں ہے. شاعر کہاں ایسی شاعری کر سکتے ہیں؟ شاعر کا قول ہو، اگر تم واقعی ایمان کے ساتھ اس کو پڑھو، واقعی تم ایک اپنے دل کو صاف کر کے حقیقت کو سامنے رکھ کے پڑھو، تو یہ کلام پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، لیکن تمہارا ایمان ہی بہت کم ہے، تم کم ایمان لاتے ہو. کم ایمان لانے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی تم ایمان نہیں لے کر آتے، تم مانتے ہی نہیں ہو. اگر ذہن انسان صاف کر کے پڑھے گا تبھی اس کو سمجھ آئے گی. جب کسی نے اس کے اندر سے ہی کوئی شوشے نکالنے ہو تو ایسی باتیں نکالنے. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کاہن کا قول ہے. وہ کہتے تھے یہ آگے کی فیوچر کی باتیں بتا رہے، قرآن میں فیوچر کی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ کاہن کا قول نہیں ہے. وہ کاہن تو کہ جنوں سے باتیں سن کے کچھ آدھی سچی جھوٹی لگا کے اور لوگوں کو بتاتے، یہ کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت پکڑتے. اگر تم نصیحت پکڑنے کے ذہن کے ساتھ یہ پڑھو، یہ اس قرآن کی طرف آؤ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کاہن کا قول نہیں ہو سکتا. کاہن کے پاس جانا، کہانت کرنا، یہ اس زمانے میں اتنا عام تھا، اور شاعروں اور کاہنوں کو بہت عزت دی جاتی تھی. اور لوگوں نے کہا کہ یہ
شاعری ہے جو اتنا زبردست کلام، آپ کلام کو تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے، برائی ہے، بلکہ کہہ دیتے یہ شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے۔ لوگوں اتنے بھی زیادہ امپریس نہیں ہونے کی ضرورت، یہ تو شاعر ہے، شاعر تو شاعری کرتے ہی ہیں، اور یہ تو کاہن ہے، اس سے ہمیں خبریں لا کے بتاتا ہے، کبھی قیامت کی، کبھی کسی کی کہانت کر رہا ہے۔ لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج خراب کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ تاکہ وہ ان کو رسول نہ سمجھے، بس شاعر تو ٹھیک ہے، شاعر ہوتے ہیں تو جیسے اور شاعر ہوتے ہیں یہ بھی ایک شاعر ہے، جیسے اور بڑے کاہن ہوتے ہیں یہ بھی ایک کاہن ہے، لیکن اگر رسول مان لیا پھر تو ان کا عقیدہ بدل جائے گا۔ تو بس ان کی شاعروں کی باتوں کو سنا جاتا ہے اور ٹھیک ہے، واہ واہ کر کے چلے جایا جاتا ہے، تم بھی واہ واہ کر لو اور بس چھوڑو اس کی باتوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا تھا، تاکہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نہیں کریڈیبل سمجھیں گے، ٹرسٹ نہیں ان کے اوپر کریں گے، تو ان کی بات بھی ظاہر ہے اس کو سیریس نہیں لیں گے۔ تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا حربہ ہوتا ہے لوگوں کا دین سے دور کرنے کا، کہ جو پیغام سنانے والا ہے اس کو بدنام کر دو۔ جب پیغام سنانے والا ہی بدنام ہو جائے گا تو پھر پیغام خود بخود اس کو سننے کے لیے کوئی آئے گا ہی نہیں۔ جیسے آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، جیسے آج کے وقت میں مولوی لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، اتنا ایک گالی بنا دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی اچھی بات کرتے ہیں نا، جو لوگ ہوتے ہیں سننے والے عام لوگ کیا کہتے ہیں، او چھوڑو جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ اس کی بات کی کوئی ویلیو نہ رہی، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، یعنی اتنا بدنام کر دی۔ یہی چیز وہ اس وقت کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہی ہے نا، چھوڑو شاعروں کی باتیں، یہ کاہن ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کاہن کے پاس جانا ہمارے دین کے اندر منع کیا گیا ہے۔ کوئی انسان صرف کاہن کے پاس جاتا ہے نا، حدیث میں صرف جاتا ہے، جسٹ وزٹ، اونلی وزٹ کیا، صرف اس کے پاس بیٹھا، اس کی باتیں سنی، کچھ کہا نہیں ہے۔ ابھی کاہن کی باتیں سنی ہیں، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کی تصدیق کر دی، ہاں ویسے وہ واقعی وہ حساب کتاب لگانے والے نے یہ کہا تھا نا، تو وہ واقعی صحیح ہو گئی بات، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ لے کر آئے اس کا انکار کیا، یعنی اس دین کا انکار کر دیا، کفر کر لیا نا اس نے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اور آج کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ لوگ حساب کتاب لگوانے کے لیے ہم یہاں پہ شادی کریں گے نہیں کریں، ہم بزنس کریں گے نہیں کریں، ہم ایسے ان کے لیے کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کسی طرح کی بھی کہانت کرتے ہیں، چاہے کارڈ سے کرتے ہیں، چاہے لکیریں کھینچ کے کرتے ہیں، چاہے کوئی اور حساب کتاب کر کے کرتے ہیں۔ کاہن جو بھی فیوچر کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے وہ کاہن ہے۔ آج افسوس ہے مجھے، ایسے بھی کوئی لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو امام مسجد کہتے ہیں اور وہ کہانت کرتے ہیں، ان کے پاس جنات ہیں اور وہ ان کے ذریعے چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے ہمارے دین کے اندر۔ تو یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔